اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کی گئی ہے، اور جتنی اس کے علاوہ ہیں ان کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں اور تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہیے کہ پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے قبل کے زمانے میں اگر تم ایمان رکھنے والے تھے؟ اور موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں لائے، اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کو تجویز کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم ستم ڈھا رہے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا تھا، اور جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں ہمت کے ساتھ اور سنو، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم سے عمل نہ ہوگا، اور ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا۔ ان کے کفر کی وجہ سے آپ فرما دیجئے کہ یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو دے رہا ہے، اگر تم اہل ایمان ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے 93 تک تلاوت کری۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے دعوی ایمان کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یعنی خواہ تورات ہو یا انجیل ہو یا قرآن ہو، جو کتاب بھی اللہ نے نازل کی، خواہ وہ کسی پیغمبر پر ہو، اس پر ایمان لاؤ۔ تو یہود اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو فقط اسی کتاب پر ایمان لائیں گے جو خاص ہم پر ہمارے نبی کے واسطے سے نازل کی گئی ہے۔ اس شرط اور قید لگانے سے ان کا حسد بھی علاوہ کفر کے صاف ظاہر ہے کہ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری اس پر تو ایمان لائیں گے، اور جو کتاب بنی اسماعیل پر اتری اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ محض حسد کی بنا پر اپنی کتاب کے سوا تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ تورات کے سوا اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ سب فی نفسہ حق ہیں، یعنی سچی اور واقع کے مطابق ہیں، اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرنے والی ہیں جو ان یہود کے ہاتھ میں ہے، یعنی تورات۔ مثلا قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ اصول دین میں پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہی دعوت توحید پیش کرتا ہے جو ان کی تورات میں موجود ہے۔ تو قرآن کا انکار تورات کا بھی انکار ہے۔ آگے یہود کے تورات پر دعوی ایمان کو ایک اور طرح رد فرمایا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، یعنی تم اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنے چلے آئے، حالانکہ وہ پیغمبر تو تورات ہی کے مطابق حکم دیتے تھے اور شریعت موسیٰ کی تائید اور تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے، جیسے شیعہ اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو تورات نے تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ وہ تو انبیاء کی اطاعت کا حکم دیتی ہے۔ اس لیے تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ تم اپنی قوم کے انبیاء کو مانتے ہو اور اس کتاب اور وہی کو مانتے ہو جو تم پر نازل ہوئی۔ اگر تمہارا اپنی قوم کے انبیاء اور کتاب پر ایمان ہوتا تو تم اللہ کے پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے؟ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نہ تو تورات پر ایمان ہے نہ شریعت موسیٰ پر۔ یہاں آیت میں جو یہود کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے اور دوسری کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ صریحاً کفر ہے، اور اس قول کے ساتھ ان کا یہ دعویٰ کہ ایمان والے ہیں، اپنی کتاب اور اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس دعوے کو 3 طرح رد فرمایا ہے۔ اول یہ کہ جب دوسری کتاب کی حقانیت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے اور ان کا بھی من جانب اللہ ہونا ثابت ہے، تو پھر انکار کی کیا وجہ، اور ایسا کرنے سے ایمان کہاں رہا؟
دوسرا یہ کہ ایک نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کتاب قرآن کریم کی خبر اور اس پر ایمان لانے کا حکم خود تورات میں موجود ہے، تو پھر قرآن کے انکار سے خود تورات کا انکار لازم آتا ہے، تو اپنے ایمان کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تمام کتب سماویہ میں کفر ہے، کہ تمہارے اسلاف نے جو بعض نبیوں کو قتل کیا اور قاتلین کو تم اپنا مقتد اور پیشوا جانتے ہو، گویا ان کے اس فعل سے تم راضی ہو، تو اس طرح بھی تورات کے ساتھ تمہارا کفر ہوا۔ ان تین دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا کہ یہود کا دعوی ایمان بالکل غلط ہے، اور وہ قرآن کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں مبتلا ہیں۔ آگے یہود کے دعوی ایمان میں جھوٹا ہونے کی اور دلیل دی جاتی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے یعنی تم تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کفر کر چکے ہو، اور وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس توحید و رسالت کی نہایت واضح اور روشن دلیلیں لے کر آئے ہیں، جو اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی تھی کہ عبادت اور بندگی اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر بھی تم نے یعنی تمہاری قوم یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ہی ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو اگرچہ بچھڑے کو معبود بنانے کا معاملہ ان یہود مدینہ کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور جن سے آیات میں خطاب ہو رہا ہے، مگر چونکہ یہ یہود مدینہ اپنی اجداد کے حامی اور طرفدار رہتے تھے، اس لیے فی الجملہ یہ بھی رد میں شامل ہیں۔ آگے یہود کے دعوی ایمان میں جھوٹا ہونے کی ایک اور دلیل ہے، اور ارشاد ہوتا ہے یعنی تمہارے اسلاف نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی جیسی فرما برداری کی اور جیسا ایمان لائے، وہ تو ان واقعات سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے گائے کے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، اور جب تورات کے احکام کی تعمیل سے تمہارے اسلاف نے انکار کیا اور ان کے سروں پر پہاڑ معلق کر دیا، تو اس وقت ڈر کے مارے ظاہر میں تو کہہ دیا کہ ہم نے احکام سن لیے، مگر باطن میں یہی کہا کہ ہم سے ان پر عمل نہ ہوگا، تو یہ تھیں تمہارے اسلاف کی ایمان کی صفات۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ خوب ایمان ہے جو تم سے ایسے ناشائستہ اور برے افعال کا ارتکاب کراتا رہا، یعنی قتل انبیاء، شرک، گوسالہ پرستی اور تورات کا انکار۔ یہ تمام امور کبیحہ اور افعال شنیعہ تو حقیقی ایمان کے بالکل خلاف ہیں، لہذا تمہارا اپنے انبیاء اور اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے یا اللہ ہم کو ان قرآنی واقعات سے عبرت حاصل کرنے والا دل اور دماغ عطا فرما، اور ہم کو اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہم نے بھی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایک قول و قرار کر لیا ہے، ہمیں اس قول و قرار پر استقامت اور اس کی پابندی نصیب فرما، اور اس اقرار کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔